جهاتيني والكرم وحليف العلم والحكم نبي 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 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس علاقے میں آپ نے آنکھ کھولی تو وہ کیسا تھا، اس کو کیا کہتے؟ ایکچولی ہم نے پڑھا تھا گراف میں اگر چلے گئے، میپ میں اگر چلے گئے تو عرب ایک علاقہ ہے جو سعودی عرب جہاں پر ہم ابھی رہ رہے، تو اس عرب علاقے میں 3 عرب کہلاتے، 3 عرب نام ہیں. ایک ہے عرب عاربہ، ایک ہے عرب مستعربہ اور ایک عرب بعیدہ. عرب بعیدہ وہ ہے جو سعودی عرب میں نہیں بلکہ مڈل ایسٹ میں جو قوم عاد، قوم سمود جو برباد ہو گئے، جو مٹ گئے، ان کو کہتے ہیں عرب بعیدہ. ایک ہے عرب عاربہ، ملک یمن سے یعرب بن بشجب بن قحطان کی نسل سے چلی، قحطانی بھی کہلاتے ہیں. انہی میں سے قبیلے جرہم تھا. یہ عرب عاربہ کہاں تھے؟ ملکہ سبا جو بلقیس تھی، بلقیس جو یمن میں تھی، وہاں پر ان کا بہت ہی اچھا علاقہ تھا، زرخیز علاقہ تھا، تو انہوں نے ڈیم بھی بنایا ہوا تھا. تو ڈیم جب ٹوٹا کئی سال پہلے تو وہ لوگ متفرق ہو گئے، ادھر ادھر قافلے ڈیوائیڈ ہو گئے. تو قافلے جب آ رہے تھے تو وہاں پر انہوں نے مکے کی سرزمین کے اوپر پرندوں کو اڑتا ہوا دیکھا، تو وہاں پر پانی ہے کر کے وہاں پر آ کے بسے. یہ مختصر آگے ڈیٹیل میں پڑھیں گے. تو اس کو کہتے بنو جرہم. تو یہ آ کر مکے میں بسے تھے. یہ اوریجنل عربس نہیں ہے. ایک ہے عرب مستعربہ، یعنی عدنانی عرب تھے. یہ ان کے جد اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام ہے. ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے، ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرتے ہوئے اسی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی نسل سے ہے. کون سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے ہیں؟ عرب مستعربہ. عرب عاربہ جس میں بنو جرہم ہے، عرب مستعربہ جس میں اسماعیل علیہ السلام ہے. ان دونوں میں اسماعیل علیہ السلام نے بنو جرہم میں نکاح کیا تھا، تو یہ وہیں پر رہنے لگے مکے میں. ان کی بعد میں آبادی ایسے آگے بڑھی. اچھا، تو اب ہم جانیں گے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. ابراہیم علیہ السلام بہت سارے علاقوں میں انہوں نے ٹریول کیا. حران بھی گئے، فلسطین بھی گئے، عراق بھی گئے، شام بھی گئے، مصر بھی گئے. یہ سارے علاقے ابراہیم علیہ السلام نے ٹریول کیا. تو وہاں پر ان کے ساتھ ان کی بیوی تھی سیدہ سارہ. سیدہ سارہ ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی. تو جب ابراہیم علیہ السلام کہاں گئے؟ ایجپٹ گئے تھے، تو وہاں پر یعنی مصر گئے تھے. تو وہاں پر جو فرعون تھا، وہ فرعون جو بھی قافلہ آتا تھا، کوئی بھی آتا تھا، اس میں کوئی خوبصورت عورت ہوتی تھی، کسی کی بیوی، تو اس کی نیت خراب ہوتی تھی. تو یہاں پہ اس نے سنا تھا کہ سیدہ سارہ بہت ہی خوبصورت ہے، تو اس کی نیت خراب ہوئی. اس نے سیدہ سارہ کو اپنے پاس طلب کیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت ان سے کہا کہ تم میری بہن ہو. کیسے؟ اسلام کے مطابق سارے مرد اور عورت بھائی بہن ہیں، اس لحاظ سے تم میری بہن ہو. پھر بھی اس کی نیت خرابی تھی، کیونکہ اگر بہن بولتے تو وہ چھوڑ دیتا تھا، بیوی بولتے تو اس کی نیت خراب ہوتی تھی. تو انہوں نے بہن بولنے کے باوجود بھی اس نے کہا کہ میرے پاس آؤ. تو وہاں پر گئے. سیدہ سارہ اتنی نیک عورت تھی، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور اس کا ہاتھ شل ہو گیا. جیسے ان کے آگے بڑھتا تھا ہاتھ شل ہو جاتا تھا. تو 3 بار اس نے کیا، پھر سمجھ گئے کہ یہ نارمل عورت نہیں ہے. تو اس نے اپنی بیٹی ہاجرہ کو سیدہ سارہ کے غلامی میں دے دیا. اس وقت یہ رواج تھا، ایسے گفٹس دیتے تھے انسانوں کو گفٹس کے طور پر دے دیا کرتے تھے.
تو اس نے حاجرہ علیہ السلام کو دیا نکاح، کس میں؟ سارہ علیہ السلام کے تحفے میں دیا. پھر ان کی اولاد نہیں تھی، سارہ علیہ السلام کی اور ابراہیم علیہ السلام کی. کتنے سال تک؟ تو ان کو کئی سال بعد، مطلب 100+ میں ان کو یہاں پر خوشخبری آ کے جبرائیل علیہ السلام نے دی. بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ. تو یہاں پر جب ان کو اولاد نہیں تھی تو حاجرہ علیہ السلام جو ان کے سرونٹ تھے ان کو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں دے دیا. تو جب ان کا نکاح ہوا تو ان سے اولاد ہوئی، کون؟ اسماعیل علیہ السلام. یہاں پر اب دیکھیں گے تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کا. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام یہاں پر مکے میں رہنے لگے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو مکے میں چھوڑا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا. ایسے ایک سارہ علیہ السلام کو اولاد نہیں تھی تو ان کے اندر ایک فیلنگ آ گئی کہ ان کی اولاد ہوئی، ایک جیلس کی فیلنگ آ گئی تھی. تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ ان کو میرے نظروں سے دور کرو. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. تو حاجر علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کر، شیر خوار بچے تھے گود میں، بہت ہی دودھ پینے والے، تو ان کو لے کر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ اور مکے میں ان کو چھوڑ کے آ جاؤ. تو ابراہیم علیہ السلام مکے میں حاجر علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ دیے. ویسی جگہ جہاں پر ابھی آب زمزم کا کنواں ہے، وہاں پر ایک درخت تھا، وہاں پر انہوں نے چھوڑا. اور حاجر علیہ السلام نے یہ پوچھا کہ آپ کس کے حوالے مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، یعنی کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہاں پہ تو کچھ ہے ہی نہیں. تو اب جیسا مکہ نہیں تھا، اس دم ویران، کوئی نہیں تھا، دور دور تک نہ چرند پرند تھا، نہ انسان تھا، نہ کوئی جانور تھے، صحرا ہی صحرا، ایک دم ڈیزرٹ تھا. انہوں نے کہا کہ کہاں چھوڑ جا رہے مجھے، کہاں چھوڑ جا رہے؟ انہوں نے جواب نہیں دیا. پھر کہا کہ انہوں نے خود کہا حاجر علیہ السلام نے کہ آپ اللہ کے حوالے مجھے چھوڑ کے جا رہے؟ انہوں نے ہاں میں سر ہلا. تو لے کے جب اللہ کے حوالے چھوڑ کے جا رہے تو اللہ تعالیٰ مجھے ضائع نہیں کرے گا، آپ جائیں. تو وہ چلے گئے، اتنی دور گئے جہاں پر یہ دونوں نظر نہیں آنے لگے. تو وہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا. تو ایک باپ اتنے سال بعد بیٹا پیدا ہوا اور بیوی کو، بچے کو اتنی ایسی جگہ چھوڑنا بڑی گٹس کی چیز ہے نا. تو ابراہیم علیہ السلام اسی لیے خلیل اللہ قرار پائے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا فوراً آپ نے مانتے چلے گئے. یہ خوبی تھی آپ کے اندر، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو میرا دوست کہا، خلیل اللہ، اللہ کا دوست. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی ایسی کیفیت پیدا کرے، اللہ کی ہر بات ماننے کی. ابراہیم علیہ السلام نے، اچھا وہاں پر ان کا کھانا تھوڑا تھا، ختم ہو گیا. پھر بچہ رونے لگا، حاجر علیہ السلام دوڑے، صفا مروا صفا مروا صفا مروا. یہی سنت ہم فالو کرتے ہیں صحیح میں، قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وعدہ اتنی پسند آ گئی کہ قیامت تک اس کو رکھ دیا گیا. تو یہاں پر انہوں نے جب رونے لگے، دوڑنے لگے تو وہاں پر کچھ پانی کی آواز سے آنے لگی. پھر آ کر جب انہوں نے دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے پیر ایڑی کے پاس سے پانی ابلنے لگا. تو انہوں نے زم 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 کر کے اس کو جمع کیا. زم زم عربی میں کہتے جمنے کو کہتے. تو وہاں اگر کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر ماں حاجرہ اگر اس کو زم زم نہیں کرتی تو آج دنیا میں وہ پھیل جاتا، سمندر بن جاتا. مثال ہی ہے نا، آج تک بھی لوگ پی رہے. کبھی خشک ہوا ایسا دکھا، لوگوں نے اس کو ٹاپا، وہ الگ بات ہے، لیکن خشک ہوا یا پھر کبھی پانی کم ہوا یہ ہم نے آج تک نہیں سنا. وہ چلتے آ رہا 1400 سال اس سے پہلے سے. ٹھیک ہے، تو یہ کرشمہ ہے، یہ ایک معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا. اس کو دیکھ کر بھی آج ایمان لے آ سکتے بہت سارے لوگ، پوری دنیا کے لوگ. تو یہاں پر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام رہنے لگے. ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرے. انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کیا. اس کے بعد 2000 سال گزرے ان کے بعد، یعنی اسماعیل علیہ السلام وہاں پر رہنے لگے.
آپ بوڑھے ہو گئے, ضعیف ہو گئے تھے, آپ کے بچے تھے. اس دوران ایک واقعہ ہوا تھا, ابراہیم علیہ السلام واپس آئے تھے ادھر مکہ اپنے بیوی اور بچے کو دیکھنے کے لیے. جب تک حاجر علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تھا, اسماعیل علیہ السلام تھے, انہوں نے بنو جرہم میں نکاح کیا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام جب آئے تو اسماعیل علیہ السلام گھر پہ موجود نہیں تھے. انہوں نے ان کی بیوی سے پوچھا کہ تمہارے گھر کے حالات کیسے ہیں. اس نے شکوے شکایتیں شروع کر دی, نہیں پیسہ نہیں ہے, کھانے کو کھانا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, وہ نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تمہارے شوہر جب آئے تو ان کو ایک میسج دینا, کیا چوکٹ گھر کی بدل دو. تو جب اسماعیل علیہ السلام آئے, انہوں نے پوچھا کون کوئی آیا تھا, تو بولے ابراہیم علیہ السلام, یہ فلاں آئے تھے, ان کا نام ابراہیم ہے. ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کے سسر ہے. تو انہوں نے کہا کہ کیا میسج دیا, کہا کہ چوکٹ بدل دو. تو انہوں نے طلاق دے دیا. اس میں کیا میسج تھا کہ طلاق دے دو اس بیوی کو. مطلب کیا ہے, جو شکوے شکایتیں کرتی ویسی عورت کو رکھو مت اپنے پاس. نیکسٹ ٹائم آئے ابراہیم علیہ السلام تو انہوں نے ایک اور شادی کی ہوئی تھی, کہاں پر, مزاد بن عمرو کی بیٹی سے انہوں نے سیکنڈ ٹائم نکاح کیا تھا. تو جب پھر دوسری بار ابراہیم علیہ السلام آئے, پھر اسماعیل علیہ السلام موجود نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ تمہارے گھر کے حالات کیسے ہیں. تو انہوں نے اللہ کا بہت شکر ادا کیا, بولے کہ ہم بہت اچھی حالت میں ہیں, اللہ کا تعریفیں بیان کی. تو انہوں نے ایک میسج دیا کہ چوکٹ کو برقرار رکھو. تو پھر ابراہیم السلام آئے اور پوچھے کہ کیا ہے, کدھر ہے. تو بولے کہ چوکٹ کو برقرار رکھو. تو انہوں نے اپنی بیوی کو رکھا پاس. ٹھیک ہے, تو اس میں ہمارے لیے بھی, ہم سب جو بیویاں ہیں ان کے لیے بڑا میسج ہے کہ شوہر کا جتنا اللہ تعالیٰ نے استطاعت دیا ہے اس میں خوش رہنا, کسی اور کو دیکھ کے شوہر کو تنگ نہیں کرنا, کسی اور کو دیکھ کے اپنا گھر کا سکون چین غارت نہیں کرنا. یہ ہمارے لیے بڑا میسج ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی ہدایت عطا فرمائے. تو ابراہیم علیہ السلام شام اور مکہ کے سفر آپ نے 5 دفعہ کیے. 5 ٹائمز آپ شام اور سفر. شام کا علاقہ کون سا ہے, ابھی کا جو فلسطین, جارڈن, سیریا اور یہ سب شام کے علاقے میں آتے نا. تو ابراہیم علیہ السلام وہاں سے سعودی عرب, پھر یہاں سے فلسطین, پھر وہاں سے سیریا, ایسے آپ نے ٹریول کرتے تھے. اس زمانے میں ٹریول کرنا سوچو. تو آپ نے ایک دفعہ حاجر اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑنے کے لیے آپ آئے تھے مکہ. دوسری دفعہ بیٹے کو ذبح کا جب خواب دیکھا تو انہوں نے لے گئے بیٹے کو, اس ٹائم پہ آپ آئے تھے. اس کا واقعہ ہے جو ہم آج بھی اس واقعے کے چلتے ہم عید مناتے ہیں, اس کو یاد کرتے ہیں کہ جب بچپن کی حالت تھی, تھوڑا بڑے ہوئے, 12 سال کے کچھ تھے اسماعیل علیہ السلام, تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو. کیسے حکم, خواب میں یہ بات آنے لگی, ایک دن, دوسرے دن, تیسرے دن, بولے یہ کیا بیٹے کو ذبح کرنا. پھر وہ انبیاء سمجھ جاتے تھے کہ جو خواب آتا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا تھا. تو انہوں نے کیا اپنے بچے کو کہا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا. بچہ بھی اتنا اطاعت گزار, فرما بردار, انہوں نے کہا ابا جی آپ کو جو حکم ملا وہ کر گزریے. تو انہوں نے لے گئے ذبح کرنے کے لیے. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جنت میں کئی سالوں سے جو ایک دمبا چر رہا تھا اس کو بھیج دیے. تو اسماعیل علیہ السلام کے جگہ پر دمبا ذبح ہوا. ایک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کہتے کہ میں 2 ذبیحوں کا اولاد ہوں, 2 ذبیحوں کا اولاد ہوں. ایک تو اسماعیل علیہ السلام جب ذبح ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. ایک آگے ہم پڑھیں گے جو عبداللہ تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ذبح ہونے سے بچا لیا تھا. اور تیسری دفعہ ابراہیم علیہ السلام آئے تھے پہلی بیوی کا جو چوکٹ چینج کرو. 4th دفعہ آئے تھے دوسری بیوی کا جو چوکٹ برقرار رکھو. 5th ٹائم پہ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی تھی, جب ابراہیم علیہ السلام آئے تھے. 5 دفعہ ابراہیم علیہ السلام مکہ آئے تھے. اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے, ان میں نابت اور خیزار 2 بیٹے مشہور ہوئے. 12 بیٹے تھے لیکن 2 مشہور ہوئے. ان میں سے قیزار کا بیٹا تھا عدنان, یہاں سے آ رہا ہے اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے, بیچ میں قیزار ہو, میں نے نہیں لکھا ہے تو دیکھیں. اس کے بعد قیزار کے بیٹے عدنان. تو عدنان سے پھر یہاں پر سلسلہ چلا.
عدنان کے دو بیٹے معد اور عدک، یہ دونوں فیمس ہوئے تھے. تو معد مکہ میں رہ گئے اور عدک جو تھے وہ یمن چلے گئے تھے. تو یہاں سے نزار، مصر، الیاس، مدرکہ، خزیمہ، کنانہ، ندر، ملک، فہر، غالب، لوئی، کعب، مرہ، کلاب، قصی. تو یہ سمجھو یہ جو سلسلہ چلا قصی تک تقریباً 2000 سال کا تھا. 2000 سال کا تھا. 2000 سال میں ہم نے یہاں پہ پڑھا تھا اسماعیل علیہ السلام نے نکاح کیا تھا بنو کس میں؟ بنو جرہم کی قبیلے کی عورت سے. تو پھر یہ 2000 سال یہاں تک قصی تک آتے آتے یعنی کلاب تک یا قصی تک آتے آتے 2000 سال ہو گئے. 2000 سال میں پھر ان بنو جرہم اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں دنیا پرستی آ گئی، دنیا کی محبت آ گئی، دنیا کی طرف انہوں نے راغب ہونا شروع کیا. تو یہاں پر قبیلے قصی ایک قبیلہ تھا جو یمن سے آیا تھا. اس نے کیا کیا، مکے میں جو بسے ہوئے تھے کون؟ بنو جرہم اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے، ان کو مکے سے باہر کیا. کس نے باہر کیا؟ آفٹر 2000 ایئرس قبیلے قصی کے لوگوں نے ان کو باہر کر دیا مکے سے. اب یہ لوگ مکے میں نہیں رہے. مکہ جو تھا عرب کا جو علاقہ تھا، یہ سعودی کا جو میپ ہے یہ تو ریسنٹ فارمیشن ہے نا، سپٹمبر جو 23 مناتے وہ سعودی فارمیشن ڈے. تو مکے سے ان کو باہر کر دیا. تو باہر آؤٹسکرٹس میں یہ لوگ رہنے لگے. جب رہنے لگے تو جو قصی تھے، قصی نے مکے والوں کو پھر واپس جو ابراہیم علیہ السلام کے نسل کے تھے اور بنو جرہم کے تھے ان کو واپس مکے میں لے کر آئے. ان کو مکے سے باہر کرنے کا ریزن کیا بتایا گیا؟ دنیا پرست ہو گئے. دین انہوں نے چھوڑ دیا، بھول گئے. جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے لڑے تھے توحید کے لیے، لیکن انہوں نے پھر ان کی اولاد نے شرک وہی رائج کر دیا، شرک کو لے کے آئے، پلٹنے لگے، دنیا کی طرف راغب ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے مارا. تو ہمارا بھی یہی حال ہوگا اگر ہم دنیا پرست رہیں گے، دنیا کی طرف جھکیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ذلیل کریں گے. جو ہو رہا ہے آج کے معاشرے میں، ہو رہا نہیں ہو رہا؟ مسلمان کدھر ہے، کہاں جا رہا، ان کا کیا کنڈیشن ہو رہا ہے. قبیلے قدع کا ایک آدمی تھا عمرو بن لوہی. اس نے جب یہ یمن گیا تھا تو اس نے کیا کیا، شام یا ادھر سفروں میں جاتا تھا تو وہاں پر اس نے ایک بت پرست لوگوں کو دیکھا. اس کو اچھا لگا کہ بتوں کو رکھ کے یہ لوگ پوجا کر رہے، تو اس نے وہاں سے بت لے کے آ کے مکے میں فرسٹ اس نے رکھا. فرسٹ مکے میں بت کو رکھنے والا کون ہے؟ عمرو بن لوہی. اس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن ایسا عذاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا معراج میں کہ وہ جہنم کے اطراف طواف کر رہا ہے جیسے مکے کے اطراف طواف کرتے، اور وہ اپنی ساری جو انٹسٹینس ہے وہ اس کو باہر اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے گھسیٹتے ہوئے اور جہنم کے اطراف طواف کر رہا ہے. تو یہ اس کو سزا کیوں ملی؟ کیونکہ اس نے بت پرستی کا آغاز کیا. اب سمجھے اگر کوئی خاندانوں میں بدعت شروع کرتا یا شرک شروع کرتا تو اس کی حالت بھی کیا ہو سکتی؟ از ایکول ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بت پرستی کے آغاز میں اتنی بڑی اس کو سزا دی ہے. ان تمام فور فادرز کے بارے میں اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نکاح کے ذریعے پیدا ہوا ہوں. آدم سے لے کر میرے باپ اور میری ماں تک میرے نسب میں کہیں بھی زنا نہیں ہوا. جو یہ نسل چلی یہاں سے آدم علیہ السلام سے لے کر تو کوئی بھی زنا نہیں کیا اور سب نے نکاح کے بعد اولاد پیدا کی. ٹھیک ہے، تو یہ ان میں کیونکہ زنا عام تھا اس ٹائم پہ اور یہ فحش یہ چیزیں عام تھی اس ٹائم پہ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو اللہ تعالیٰ نے ان تمام بری چیزوں سے دور رکھا، محفوظ رکھا. تو جس وقت عرب میں اسلام کا سورج طلوع ہوا تھا اس وقت کیا حالات تھے، کیسے تھے؟ اس سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ فور فادرز میں قصی سے کچھ نام یاد رکھنا پڑے گا. انہوں نے مکے میں بہت اہم کام کیے تھے.
قصی جو تھے انہوں نے، یہ تو کلاب کے بارے میں تھا، کتوں کے ذریعے سے وہ شکار کیا کرتے تھے. نیکسٹ ہے قصی. قصی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بچپن میں یتیم ہو گئے تھے اور والدہ کے ساتھ ملک شام کے قریب قبیلے عزرا میں جا بسا تھا. وہاں پلے بڑھے لیکن جوان ہو کر مکہ آ گئے اور کچھ ہی دنوں میں خانہ کعبہ کے متولی بنے. فرسٹ جو خانہ کعبہ کے متولی بنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان میں سے وہ قصی تھے. انہوں نے کیا کیا؟ بہت سارے کام کیے تھے. انہوں نے دار الندوہ بنایا. دار الندوہ پارلیمنٹ کو کہتے. انہوں نے دار الندوہ بنایا اور پہلے متولی بنے. خانہ کعبہ کو انہوں نے اس کی ذمہ داری اپنے اوپر لی، اس کو تحفظ کیا. اس کا ہم آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اور خانہ کعبہ کے دروازہ بنایا اور کنجی جو انہوں نے محفوظ کی وہ بھی کون تھے؟ قصی تھے. اور انہوں نے یہ کیا کرتے تھے؟ کھانا اور شربت بنا بنا کر حاجیوں کو پیش کرتے تھے. کھانا کھلانا حاجیوں کو وہ بھی شروع کس نے کیا؟ قصی نے کیا. بہت سارے کام ہیں نا. اور لوگوں کو بلا کر بٹھا کر معاملات طے کرواتے تھے. یہ سارے کام کون کرتے تھے؟ قصی سے بہت سارے کام ہوئے ہیں، تو ان کا نام یاد رکھنا ضروری ہے. جب قصی نے آئے تھے تو وہاں پر خانہ کعبہ کی بعض ذمہ داریاں تھیں. ایک تھا سقایا نام کی ایک ذمہ داری تھی. نیکسٹ تھی رفادہ نام کی ایک ذمہ داری تھی. ایک اور تھا حجابہ. تو یہ 3 ذمہ داریوں کو انہوں نے 3 مختلف لوگوں میں بانٹا. پہلے سقایا میں کیا تھا؟ اس کا کام تھا کہ حاجی آئے تو ان کے لیے میٹھا پانی کا انتظام کرے، کیونکہ اب جیسا تھا بورویلز ہے، پانی کا انتظام ہے، ویسا نہیں تھا. بہت دور سے پانی لانا پڑتا تھا. اس وقت زمزم بھی جو انہوں نے کیا کیا؟ قبیلے قصی نے جاتے جاتے زمزم کا جو کنواں تھا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام نے فائنڈ آؤٹ کیا تھا، تو وہاں پر انہوں نے اپنی تلواریں ڈالی اور اس کو ٹاپ کیا، بند کر دیا. بند اتنا کر دیا تو اتنی نسل آنے تک اس کا نام و نشان بھی ختم ہو گیا تھا. تو کسی کو نہیں معلوم تھا کہ وہاں پہ زمزم بھی ایک ہے کنواں. تو بعد میں اس کو فائنڈ آؤٹ کیا اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کے ذریعے. تو سقایا کی جس کو ذمہ داری دی گئی وہ کیا کرنا تھا؟ ان کو حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام کرنا تھا. یہ بعض گروپ کو انہوں نے دیا تھا. ایک رفادہ، قریش نے ایک سالانہ رقم مقرر کیا، اس سے منی اور مکہ کے حاجیوں کی ضیافت کی جاتی تھی. کھانا کھلانے کی ذمہ داری جو تھی وہ رفادہ تھی، وہ بعض لوگوں کو انہوں نے دیا ہوا تھا. ایک تھا حجابہ، یعنی وہ انہوں نے اپنے پاس رکھا. حجابہ کیا تھا؟ خانہ کعبہ کی کنجی، اس کی صاف صفائی، پانی پلانا، کھانا کھلانا اور خانہ کعبہ کی حفاظت، اس کی جو بھی اندر کا کام کرنا تھا وہ سارے انہوں نے اپنے پاس رکھا. یہ چیزیں ہوئی تھی اور ہسٹری میں قصی کے نام سے ہمیں یاد رکھنا ضروری ہے کہ ان سے کیا کیا کام ہوئے تھے. اس کے بعد آتا ہے عبد مناف. عبد مناف یعنی یہاں سے سب لوگوں نے کھانا کھلانے کا سسٹم شروع کر دیا تھا. سب کھلاتے تھے حاجیوں کو، لیکن اسپیشل چیز میں یہ فیمس ہو گئے. نیکسٹ ہے ہاشم. ہاشم کہتے ہشم سے ہاشم نکلا ہے. ہشم کیا تھا کہ وہ انہوں نے مدینہ میں شادی کی تھی. ایکچولی یمن گئے تھے، یہ لوگ تجارت کے لیے جاتے تھے نا، یمن گئے تھے. ریٹرن میں وہ آئے تو مدینہ میں انہوں نے پڑاؤ کیا، ہالٹ کرتے تھے. تو پڑاؤ کیا تو وہاں پہ سلمہ نامی ایک عورت کو انہوں نے دیکھا کہ آ کے وہ تاجروں سے بات کر رہی ہے اور بہت ڈیسنٹ طریقے سے اور پوائنٹ ٹو پوائنٹ انہوں نے بات کیا. تو ہاشم نے دیکھا کہ یہ عورت کون ہے، تو کہا کہ بہت معزز عورت ہے، تو کیا ان کا نکاح ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں. کیا ان سے پوچھو کہ کیا وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے؟ تو ان کو پتا تھا ہاشم کے بارے میں پہلے سے ہی، اس عورت کو بھی. سلمہ، یہ کون تھے؟ سلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے امی. تو وہ انہوں نے کیا کیا؟ پھر وہاں سے مکہ لے کے آئے، تجارت سے واپس مکہ آئے. مکہ سے جب واپس پھر مدینہ وہ چلے گئے سلمہ اپنے بیٹے کو لے کر.
تو مدینہ چلے گئے، پریگنینسی میں وہ مدینہ چلے گئے، تو وہاں پر ان کا بیٹا پیدا ہوا تھا. اور یہ ہاشم کیا کیے تھے، پھر یمن گئے تھے بزنس کے سلسلے میں، تو وہاں پر راستے میں ان کا انتقال ہو گیا. اور اس ٹائم پہ انتقال جہاں ہوتا تھا وہیں پر دفنا دیا کرتے تھے. تو اب یہ ماں بیٹا کہاں رہ گئے، مدینہ میں. یہ ایک یاد رکھیے، امپورٹنٹ بات ہے. تو مدینہ میں یہ ماں بیٹا رہ گئے. تو جب بیٹا پیدا ہوا ہاشم اور سلمہ کا، تو بیٹے کے سر میں سفید بال تھے، تو اسی لیے ماں نے ان کا نام رکھا شیبہ. شیبہ کہتے بزرگ کو، شیخ جیسے کہتے ہیں نا، بزرگ. تو یہ رہنے لگے مدینہ میں. پھر یہاں عبد المطلب کو پتا چلا کہ میرا بھائی ہاشم کا بیٹا مدینہ میں ہے. تو وہ جب وہاں گئے بیٹے کو لے کے آنے کے لیے، کیونکہ ان کے اندر نسل اور بیٹا جو ہوتا بہت امپورٹنٹ ہوتا تھا، کیونکہ وہ کیملز کے بھی نسل یاد رکھتے تھے، ان کے پاس جو بھی گوٹس تھے، ہارسز تھے، ان کی نسل یاد رکھتے تھے، خود کی نسل بھی. وہ اب یہی مثال ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آدم علیہ السلام تک ہمیں نسل ملتی ہے، تو ان کا ویسا حافظہ تھا اور اس میں وہ پراؤڈ فیل کرتے تھے. تو انہوں نے کیا کیا، اچھا ہاشم کے بارے میں کریں گے کہ انہوں نے ایک اہم کام کیا تھا، سردی اور گرمی کے موسموں میں سفر آسان کیے. انہوں نے فائنڈ آؤٹ کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، جو ہم سورہ قریش میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت تھی، سردی اور گرمی کے سفر تمہارے لیے آسان کیا. انہوں نے سردی میں یمن اور گرمی میں شام طرف جانے کا انہوں نے سولوشن ڈھونڈا تاکہ آسان ہو. اس کے بعد انہوں نے جو یمن کا بادشاہ تھا اور جو شام کا بادشاہ تھا، دونوں سے انہوں نے ٹائی اپ کیا کہ میرا قریش کا خاندان اگر آئے تو ان سے ٹیکس نہیں لینا، ان کو تجارت کرنے دینا اور واپس آنا. اور اس میں کیا ہوتا تھا، بیچ میں بہت لوٹ مار ہوتی تھی، جو بھی قافلے آتے تھے لوٹ دیتے تھے. لیکن انہوں نے ایک سسٹم بنا دیا کہ قریش کے خاندان کو کوئی نہیں لوٹے گا. تو یہ دو اچھی چیزیں ہو گئی نا، ایک تو سفر بھی آسان ہوا ان کا، دوسرا ایک کہ کوئی لوٹ مار نہیں کرتا تھا، آرام سے بزنس کرتے تھے، واپس آتے تھے. تو یہ دو چیزیں یہاں پر ان کو ہوئی. اور واپس یہ فلسطین میں ان کا انتقال ہو گیا، ماں بیٹا یہاں پر مدینے میں رہے. تو مطلب نے گئے اور اپنے بیٹے کو واپس، بھتیجے کو واپس لے کے آئے. کہاں پر؟ مکہ. جب واپس لے آ رہے تھے تو انہوں نے کہا، کیمل پہ ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے کون؟ شیبہ. تو لوگوں نے کہا کہ عبد المطلب نے، غلام خرید کے آنے کا رواج تھا نا، انہوں نے کہا کہ یہ عبد المطلب ہے. ایک جو کوشچن کرتے، ایک اعتراض اٹھاتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا کا نام عبد المطلب کیسے، یعنی عبد المطلب کے میں نے مطلب کا بندہ. تو پھر یہ لوگ تو شرک وغیرہ وہ نہیں کرتے تھے، تو نام ایسے کیسے رکھے. تو یہ عبد المطلب نام پڑا ایکچولی ایسے کہ وہ آ رہے تھے شہر میں، تو ان کے پیچھے وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو لوگوں نے کہا اس کا غلام، مطلب کا غلام، مطلب نے کسی غلام کو خرید کے لے کے آئے. تو اب انہوں وہ چیختے رہے کہ نہیں یہ میرا بھتیجا ہے، بھتیجا. پھر بھی لوگوں کے زبانوں پہ یہ نام چڑھ گیا عبد المطلب، تو ان کو عبد المطلب کے نام سے جانے جاتے تھے. جب انہیں یہاں پر لے آیا گیا مکے میں، تو وہاں پر وہ رہنے لگے. پھر ان کے چچا کا، مطلب کا بھی انتقال ہو گیا تھا. تو عبد المطلب پھر وہاں پہ مکے کے سردار بن گئے، ان کے انڈر میں کام سب ہوا کرتے تھے. تو عبد المطلب سے اللہ تعالیٰ نے ایک اور کام لیا. کیا کام لیا تھا کہ انہوں نے زمزم، جو یہ لوگ بنو خزے کے لوگوں نے ٹاپ کے گئے تھے، اس کا اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا کہ فلاں جگہ زمزم ہے، فلاں جگہ زمزم ہے. تو وہ زمزم کا کیا ہوا، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک گوبر اور خون کے درمیان میں ایک چومٹیوں کا چھتا ہے. وہ خواب میں دکھ رہا، 2 دن دیکھا، 3 دن دیکھا. پھر انہوں نے دیکھا کہ کوئی چیز ہے، مجھے اس کے پاس جانا ہے. تو وہ آگے نکلے اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے. تو وہاں پر ان کو گوبر اور خون کا ایک جگہ دکھی، کیونکہ قافلہ وہاں پر بیٹھ کے گیا ہوا تھا. تو
اونٹوں نے گوبر کر دیا تھا وہ تھا. تو پھر وہاں سے آگے وہ گئے تو چونٹیوں کا چھتا نظر آیا. تو وہاں پر انہوں نے کھدائی شروع کی. کس نے؟ عبد المطلب نے. جب کھدائی شروع کی تو ان کا ایک ہی بیٹا تھا اس ٹائم پہ، حارث. ہاں ایک ہی بیٹا تھا. تو کھدائی جب کی تو نارمل نہیں تھی، اتنی تھکان، یعنی پوری طاقت دینا پڑا تھا. تو جب ان کو ایک کمزوری کا احساس ہوا، انہوں نے نظر مانی کہ اللہ اگر تم مجھے 10 بیٹے دیتا اور سب صحیح سالم ہوتے، میری مدد کرتے، تو میں ان میں سے ایک بیٹے کو تیرے راہ میں قربان کروں گا. انہوں نے نظر مانی تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں 10 بیٹے دیے. 10 بیٹوں میں آخری بیٹے تھے عبداللہ. جب یہ سب جوان ہو گئے تو ان کو پھر وہ نظر یاد آ گئی. انہوں نے کہا کہ مجھے قربانی کرنا ہے. تو بیٹوں نے کہا کہ ابا جان آپ جو چاہتے کریں، ہم تیار ہیں اس کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، قرعہ ڈالو، سب لوگ اپنے اپنے تیروں پر نام لکھ کے لاؤ. تو قرعہ ڈالنے کا کچھ ایسا پروسیجر ہوا کرتا تھا وہاں پر کہ وہ لوگ ایسے گھماتے تھے. یہ جیسے یہ بت تھے نا ان کے، عزا، لات، منات، یہ سب ان کے بت تھے. تو انہوں نے ان کے سامنے ایسے پھیرتے تھے تو وہ تیر اس کے ڈائریکشن میں، اس بت کے ڈائریکشن میں جو جاتا تھا اس کا سمجھتے تھے کہ وہ بت کو یہ پسند ہے، تو اس کے نام سے. جب ایسے قرعہ ڈالا گیا تو عبداللہ کا نام نکلا. اب بولے کہ عبداللہ کو کیسے کریں؟ ٹھیک ہے کر کے وہ کیا کرے، عبداللہ کو لے کے گئے قربان گاہ کی طرف. قربان گاہ کی طرف لے گئے تو جیسے پورے شہر میں بات پھیل گئی کہ عبداللہ کو ذبح کرنے والے ہیں. اور ان کے بھائیوں میں بھی، باقی بھائیوں میں بات پھیلی. سب دوڑ کے قربان گاہ پہنچ گئے. وہ تھا صفا مروہ، زمزم کے قریب قربان گاہ تھا. تو بولے سب آئے واپس، اور بولے کہ نہیں ان کو نہیں ذبح کر سکتے، آپ کسی کو کرو، ان کو نہیں کر سکتے. کیونکہ ایک تو چھوٹے تھے، بہت چہیتے تھے، بہت خوبصورت تھے، اتنے ہینڈسم، اتنے بیوٹیفل تھے، ان کے اخلاق بھی اتنے زبردست تھے، سب کے چہیتے تھے، پورے شہر والوں کے، بھائیوں کے، سب کے. انہوں نے کہا کہ نہیں ان کو نہیں کر سکتے، کسی کو کرو لیکن انہیں نہیں کرنا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ میں تو منت مان چکا، منت تو پوری کرنی ہے. ایک ساری برائیوں کے باوجود ان میں ایک اچھائیاں بھی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے یہاں سے نبی کو اٹھایا. وعدے کے پکے تھے، نظر مانتے تھے، اس کو پورا کرتے تھے. قبیلے کی یونٹی بہت تھی ان کو، اور جو اس کو پروٹیکٹ کرنے کا ان کے اندر بہت اعلیٰ خوبی تھی. یہ ساری خوبیوں کے چلتے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر نبی کو یہ کیا. اچھا بعد میں انشاءاللہ اس کا پڑھیں گے. تو ایسے ان کو قربانی سے بچانے کے لیے اب انہوں نے تجویز سوچی کہ ایک عورت تھی، وہ عورت کے پاس جائیں گے اور وہ ایسے جو جھمیلے ہوتے ہیں ایسے سولوشن نہیں نکلتا، وہ سولوشن نکالنے میں ماہر تھی اس میں. تو اس کے پاس گئے تو اس نے کہا آپ کے پاس کسی قیدی کو چھڑانے کے لیے یا کسی جس نے قتل کیا اس کو قتل سے آزاد کرنے کے لیے فدیہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ 10 اونٹ ہم دیا کرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ عبداللہ کے نام کا تیر اور 10 اونٹ، اس کا قرعہ ڈالتے جاؤ، جب تک ڈالو جب تک عبداللہ کا نام کا اونٹوں کے نام کا قرعہ نہ نکلے. تو انہوں نے جب پہلی بار ڈالا تو عبداللہ کا نام، تو 10 اونٹ، پھر ڈالا عبداللہ کا نام، پھر 10 اونٹ، پھر ڈالا عبداللہ کا نام، 10 اونٹ، 10 بار ڈالا، 100 اونٹ ہو گئے. پھر جا کے اونٹوں کے نام کا قرعہ نکلا. تو سب بہرحال خوش ہو گئے. اس زمانے میں ایسی قربانی مطلب عام تھی. تو انہوں نے 100 اونٹوں کے بدلے عبداللہ کی جان بچی. یہاں پر ایک غلط فہمی میں ہٹا دوں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کیے تو انہوں نے 100 اونٹوں کی قربانی دی. تو وہ قربانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا کہ تم اونٹوں کی قربانی دو. آپ نے اونٹوں کی قربانی دی اور 63 اونٹ آپ خود نہر کیے، ان کو ذبح کیے. تو اس میں ایک یہ تھا کہ آپ نے یہ جو ان کی اپنے والد کی جو طریقہ تھا، مطلب جس بیسس پہ وہ بچے، اس کو ایک زندہ کرنے کے لیے، اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے آپ نے وہ 100 اونٹوں کی قربانی دی. ورنہ
اس سے بہت سارے لوگ یہ مسئلے نکال کے یہ کرتے کہ ہم وہاں جا کر حج میں ہماری جتنی سال ہو گئے جتنے اتنے اونٹ کریں گے قربانی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایکسیپشنل کیس تھا، وہ ان کے لیے اسپیشل بات تھی. تو ہمیں اس میں وہ نہیں کرنا ہے، انہوں نے اس کو زندہ کیا. وہاں پر یہ ہوا تھا کہ سارے اونٹوں کو قربانی دے کر وہیں پر چھوڑ کے جانا. آپ نہ گوشت لے سکتے نہ کچھ کر سکتے، چاہے وہ غریب اٹھا کے لے جائیں یا پھر چیل کوے کھا لے. تو اس کو کیونکہ نظر کے تھے نا اونٹ، انہوں نے وہاں پر چھوڑ دیا اور چلے گئے. بعد میں عبداللہ جوان ہوئے، آپ 16 ایئرس کے کچھ ہوئے تھے عبداللہ. تو اتنے خوبصورت تھے، اتنے ذہین تھے، ایسا تھا اٹریکٹ کرنے والے تھے. آپ جو بھی دیکھتا اٹریکٹ ہوتا تھا. کئی عورتوں نے ان سے نکاح کی خواہش کی تھی تو ساروں کو انہوں نے ریجیکٹ کیا. تو ان کی شادی بعد میں آمنہ سے ہوئی. آمنہ بھی بہت ہی ڈیسنٹ لیڈیز میں تھی اور بہت ہی نیک عورتوں میں سے تھی. تو ان کی شادی جب یہ قریش کی معزز خاتون تھی اور بنو زہرہ کی سردار تھی، اور ان کا بھی نسب نامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 5th فادر سے جا کے ملتا ہے. یہاں پر دیکھیے کلاب سے زہرہ، ان سے عبد مناف، ٹھیک ہے، وہب اور آمنہ، یہ 4 فادر سے. یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ملتا ہے، عبداللہ کا بھی ملتا ہے، اور یہاں سے آمنہ کا بھی ملتا ہے. عبداللہ کتنے برس کے تھے؟ 17 سال کے تھے. تو اس وقت ان کا نکاح آمنہ سے ہوا تھا. اور ان کی شادی اس ٹائم پہ رواج یہ تھا کہ شادی کے بعد دلہا دلہن کے گھر رہتا ہے، یعنی اپنے سسرال میں 3 دن تک اس کو رہنا پڑتا ہے. تو عبداللہ وہاں پر 3 دن تک تھے. اور پھر شام کی طرف ایک قافلہ جا رہا تھا تجارت کا، تو وہاں پر انہوں نے بھی اس میں چلے گئے. اور جب چلے گئے واپسی پہ ان کا وہ بیمار پڑ گئے تھے. بیمار پڑ گئے تو قافلے والوں نے ان کو مدینہ چھوڑ دیا اور واپس آ گئے. پھر عبد المطلب کو انہوں نے یہ بات بتائی کہ وہاں پر عبداللہ بیمار ہے. تو انہوں نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو بھیجا مدینہ کے اپنے بھائی کی تیمہ داری کرے اور اس کو واپس صحیح سلامت لے کے آئے. لیکن یہ وہاں پہنچے تک ہی عبداللہ کا وفات ہو گیا تھا، انتقال ہو گئے تھے وہ، اور وہیں پر ان کی تدفین ہو گئی تھی. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو کام لینا تھا ان سے، تو جو ان کے پاس وہ چیز تھی وہ انہوں نے آمنہ کے سپرد کر دیے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بلا لیا. سمجھے، ایک دیکھے اتنے اونٹوں کو بدلے وہ چھڑوائے گئے. پھر اس کے بعد کچھ ہی ٹائم تھے تو پھر ان کا انتقال ہو گیا. تو ایسا واولا مچ گیا کہ آخر ہوا کیا. اور وہ بھی جوان، 17 سال کا جوان، خوبصورت اور اتنا ذہین اور عقل مند لڑکا. کوئی ایسے فوت ہو جائے تو ایک ہوتا ہے نا، تو ان کا ایسے ہی ہو گیا تھا. یہاں تک ہے.